اگر تم اللہ پر اس طرح کا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے، یعنی توکل کا جو حق ہے ویسا کرو، تو تمہیں اس طرح رزق کھلائے جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ تاغدو خماسن و تروح بطانا، کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے مسائل کا حل۔ اس ضمن میں جو آج نقطہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کو شریعت کی اصطلاح میں توکل کہا جاتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو اس کے حوالے کرتے ہوئے اس پر مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ یہ جو توکل ہے یہ ایمان کا ایک لازمی تقاضا بھی ہے۔ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں نا، ایک بچہ ہوتا ہے، اس کا اپنے باپ کے حوالے سے ایک گمان تو یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ بہت ہی زیادہ میرے ساتھ مہربان ہے اور وہ ہر صورت میں میرا بھلا سوچنے والا ہے، اور دوسرا گمان یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ بہت طاقتور ہے، لہذا کوئی ناگہانی صورتحال مجھے پیش آئے گی تو اس سے مجھے بچا لے گا۔ یہ دو چیزیں بچے کا باپ کے اوپر ایک بھروسہ، ایک توکل پیدا کر دیتی ہیں، اعتماد پیدا کر دیتی ہیں۔ لہذا رات کی تاریکی میں سناٹے کے اندر بھی چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ کہیں جا رہا ہو تو وہ ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ۔ اب یہ جو بچے کو باپ کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ اپر لیول کے اوپر ایک بندہ مومن کو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا باپ اپنے بیٹے پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارا خدا ہمارے اوپر مہربان ہے۔ ایک بندہ مومن اس بات کو بخوبی جانتا ہوتا ہے، اور دوسری وہ یہ بات بھی جانتا ہوتا ہے کہ باپ تو پھر بھی کسی جگہ پر بچے کے کام آ سکتا ہے، کہیں نہیں آ سکتا، چونکہ باپ بھی تو ایک لمیٹڈ طاقتیں رکھتا ہے نا، کئی جگہوں پر اس کی بھی طاقت جواب دے جاتی، وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، مگر اللہ کسی جگہ پر بھی بے بس نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو اعتماد بچے کو باپ پر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بھروسہ ایک بندہ مومن کو اپنے خدا پر ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایمان کا ایک لازمی تقاضا بھی ہے، اور قرآن مجید بھی بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، یا قوم میں، یا میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اس پر بھروسہ بھی کرو، اس پر توکل کرو، اور اینڈ پر پھر فرمایا ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، مومن ہو، تو اللہ پر توکل بھی تمہارا لازمن ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے بھی کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں۔ قرآن نے جگہ جگہ پر اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا رب المشرق و رب المغرب، اللہ تعالیٰ مشرق کا اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، لوگوں اس کو اپنا وکیل بنا لو۔ یہ وکیل اور توکل ایک ہی لفظ کی مختلف شاخیں ہیں، جس کا مطلب ہے کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے معاملے کو اس کے حوالے کر دینا، اور وکیل کا لفظ چونکہ ہماری زبان میں بھی یوز ہوتا ہے لہذا ہم اس کا مفہوم سمجھتے بھی ہیں۔ چنانچہ میں بتا رہا تھا کہ یہ توکل ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مدد و نصرت آتی ہے اور بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کانا حقاً علینا نصر المؤمنین، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے مومن بندوں کی مدد کریں۔ کب؟ جب وہ ہمارے اوپر توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو تتوکلون اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح کا بھروسہ کرو، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح کا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے، یعنی توکل کا جو حق ہے ویسا کرو، لا رزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں اس طرح رزق کھلائے جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ تاغدو خماسن و تروح بطانا، کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا زَالَتْ بِدُعَائِكُمُ الْجِبَالُ، تمہاری دعاؤں کے ذریعے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔
याद रखें, तवक्कल तरके असबाब का नाम भी नहीं है और असबाब पर भरोसा करने का नाम भी नहीं है। ये दो गलतियां तवक्कल के ज़िमन में अक्सर लोगों से होती है। कुछ लोग तो समझते हैं बस ठीक है, फिर असबाब को छोड़ें, जब सब कुछ अल्लाह ने करना कर देगा, ये भी गलत है। और कुछ अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करते हैं, बस जो हमने करना वही होगा सब कुछ, ये भी गलत है। तवक्कल इसका नाम है कि असबाब को इस्तेमाल करते हुए भरोसा अल्लाह पर किया जाए। जैसे हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को फरमाया था, आकिलहा व तवक्कल अल्लाह, कि पहले अपने ऊँट की रस्सी को बांध, असबाब को इस्तेमाल कर और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल कर। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।